نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ہمارا درس آذان کے متعلق جاری و ساری ہے۔ آج کا ہمارا یہ درس جو ہے کہ کس کے لیے آذان کہنا مکروہ ہے، یہ اور اس پر ضروری مسائل انشاءاللہ مشتمل ہوں گے۔ عورتوں کو آذان اور اقامت کہنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کہیں گی تو گنہگار ہوں گی اور اعادہ کیا جائے گا۔ عورتیں اپنی نماز ادا پڑھتی ہوں یا قضا، اس میں آذان و اقامت مکروہ ہے، اگرچہ جماعت سے پڑھیں کہ ان کی جماعت خود مکروہ ہے۔ خنثی فاسق اگرچہ عالم ہی ہو اور نشے والے اور پاگل اور نہ سمجھ بچے اور جنبی کی آذان مکروہ ہے، ان سب کی آذان کا اعادہ کیا جائے۔ سمجھدار بچہ، غلام اور اندھے اور ولد و زنا اور بے وضو کی آذان صحیح ہے۔ جمعہ کے دن شہر میں ظہر کی نماز کے لیے آذان ناجائز ہے، اگرچہ ظہر پڑھنے والے معذور ہوں جن پر جمعہ فرض نہ ہو، تو لہذا ظہر کی آذان جو ہے وہ جمعے والے دن شہر میں منع ہے۔ آذان کہنے کا اہل وہ ہے جو اوقات نماز پہچانتا ہو اور وقت پہچانتا ہو، تو اس ثواب کا مستحق ہے جو مؤذنوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے۔ مستحب یہ ہے کہ مؤذن مرد عاقل، بالغ، صالح، پرہیزگار، عالم بالسنہ، ذی وجاہت، لوگوں کے احوال کا نگران، جو جماعت سے رہنے والے ہوں، ان کو زجر کرنے والا ہوں، آذان پر مداومت یعنی ہمیشگی کرتا ہو اور ثواب کے لیے اذان کہتا ہو، تو فرمایا یہ مستحب ہے۔ اگر مؤذن نابینا ہو اور وقت بتانے والا کوئی شخص ہے جو کہ وقت بتاتا ہے اور صحیح وقت بتاتا ہے، تو اس کا اور بینا شخص یعنی نابینا اور بینا شخص ان دونوں کا اذان دینا برابر ہے، جبکہ نابینا شخص کو کوئی صحیح وقت بتا دیتا ہو اور اسی صحیح وقت پر وہ اذان کہتا ہو۔ اگر مؤذن ہی امام بھی ہو تو یہ بہتر ہے، یعنی مؤذن اذان بھی دے، نماز بھی پڑھائے، تو یہ بہتر ہے۔ ایک شخص کو ایک وقت میں دو مسجدوں میں اذان کہنا یہ مکروہ ہے۔ اگر اثناء اذان میں مؤذن کا انتقال ہو گیا یا مؤذن کی زبان رک گئی یا پھر اس کا وضو وغیرہ ٹوٹ گیا اور وہ وضو کرنے چلا گیا، تو عزیزان محترم ان سب صورتوں میں اذان دوبارہ کہی جائے، چاہے وہی شخص کہے یا پھر کوئی دوسرا شخص آ کر کہے۔ اذان کے بعد مؤذن مرتد ہو گیا، یعنی مسلمان تھا، اس نے اذان دی، اذان کے بعد اسلام سے پھر گیا، تو اب اعادے کی حاجت نہیں۔ اگر اعادہ کر لیا جائے تو یہ بہتر ہے۔ اور اگر اذان کہتے میں وہ مرتد ہوا یا اذان سے پہلے اذان کے درمیان جو وہ مرتد ہوا، تو اب اس کی اذان جو ہے وہ ختم ہو گئی، گویا کہ اب دوسرا شخص آ کر اس اذان کو وہیں سے شروع کرے یا پھر جو ہے وہ نئے سرے سے اذان دے، یہ حکم ہے۔ عزیزان محترم، اب فرمایا کہ بیٹھ کر اذان کہنا بھی مکروہ ہے، اگر کہی تو اعادہ کرے، مگر مسافر اگر سواری پر اذان کہہ لے تو مکروہ نہیں۔ اور اقامت مسافر بھی اتر کر کہے، یعنی اقامت اگر مسافر کہتا ہے تو وہ سواری سے اتر کر کہے، اگر نہ اترا اور سواری پر ہی سوار رہا اور اقامت کہی تو فرمائے اقامت اس کی ہو جائے گی۔ یہ مسافر کے لیے ہے، مقیم کے لیے نہیں۔ اذان قبلہ رو ہو کر دے اور اس کے خلاف اگر اس نے کیا تو یہ مکروہ ہے، یعنی اذان جب دے گا تو قبلے کی طرف اس کا رخ ہونا چاہیے اور قبلے کی طرف رخ کر کے وہ اذان دے۔
اور فرمایا اگر ایسا نہیں کیا اس نے کسی اور جانب اس نے رخ کر کے اذان دی، فرمایا اس کا اعادہ کیا جائے، مگر مسافر جو ہے جب سواری پر سوار ہو اذان کہے اور اس کا منہ قبلے کی طرف نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اذان کہنے کی حالت میں بلا عذر کھنکارنا یہ مکروہ ہے، ہاں البتہ اگر گلا وغیرہ صاف کرنے کے لیے جو ہے وہ کھنکارتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ مؤذن کو حالت اذان میں چلنا مکروہ ہے، اور اگر کوئی چلتا جائے اور اسی حالت میں اذان کہتا جائے تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس اذان کا اعادہ کیا جائے۔ عزیزان محترم، یہ چند ایک اہم مسائل اذان کے حوالے سے آپ حضرات نے سماعت کیے۔ اگر آپ حضرات نے ہمارے چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ثواب کی نیت سے ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب تک ضرور پہنچائیں تاکہ ان مسائل شرعیہ سے ہم واقف ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔